بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات کے سناٹے میں اگر آپ کسی قبرستان سے گزرو تو ایک خوفناک احساس دل کو جکڑ لیتا ہے۔ وہ ٹھنڈی ہوائیں اور وہ زمین جس کے نیچے نہ جانے کتنے راز دفن ہیں۔ ہر قبر اپنے اندر ایک کہانی چھپائے بیٹھی ہے۔ کچھ خوش نصیب جن کے چہرے موت کے بعد بھی روشن ہیں، اور کچھ بد قسمت جن کی قبریں بھی ان پر تنگ کر دی گئی ہیں۔ مگر کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ روز محشر جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جب زمین کانپے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور سورج سر پر دہک رہا ہوگا، تب کون لوگ ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، اور کون ہوں گے وہ بد نصیب جنہیں بخشش نہیں ملے گی؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کوئی جو بخشش مانگے کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی جو سوال کرے کہ اسے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی جو توبہ کرے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ مگر ذرا ٹھہرو، ہر کسی کو یہ بخشش نصیب نہیں ہوگی۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بھی معافی کے مستحق نہیں بن سکیں گے۔ سوچو، جب پورے مہینے اللہ کی رحمت برستی رہے، فرشتے دعائیں مانگتے رہیں، جنت کی ہوائیں چلتی رہیں، اور پھر بھی کوئی اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جنہیں رمضان کے مبارک مہینے میں بھی معافی نہیں ملے گی۔ پہلا بد نصیب وہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ان کا دل دکھائے، انہیں تکلیف دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت خسارے میں ہے، بہت ہی بد نصیب ہے، جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ یعنی اگر کسی کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت، عزت اور خیال رکھنے میں کوتاہی کرے تو وہ بہت بڑا موقع گوا دیتا ہے جو اسے جنت میں لے جا سکتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی اگر ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، تو ان پر اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ دوسرا بد نصیب وہ جو رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے، جو گناہوں میں ڈوبا رہے، جھوٹ بولے، خیانت کرے، بدنگائی کرے، اور سمجھتا رہے کہ بس روزہ رکھ لینا کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، دھوکہ، غیبت، بدتمیزی اور بدعمالیوں سے باز نہیں آتے۔ ان کا روزہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تیسرا بد نصیب وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے، جو ماں باپ کے رشتے کو توڑے، بہن بھائی سے لڑے، دوستوں سے نفرت رکھے اور دل میں کینہ پالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ رمضان معافی، صلح اور محبت کا مہینہ ہے، مگر جو اس مہینے میں بھی اپنے رشتہ داروں سے معافی نہ مانگے، ان سے صلح نہ کرے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ چوتھا بد نصیب وہ جس کے دل میں تکبر ہو، جو اپنی دولت، اپنے علم، اپنی طاقت پر غرور کرے، جو دوسروں کو حقیر سمجھے، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہو بلکہ انہیں فخر سے بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی عبادت کے باوجود دل کے اندھیرے کو ختم نہیں کرتے، جن کے دل نرم نہیں ہوتے، جو عاجزی نہیں اپناتے، وہ رمضان میں بھی بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ پانچواں بد نصیب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، ہلاک ہو وہ شخص جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔
یہ وہ بد نصیب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر ان پر درود بھیجنے میں کنجوسی کرتے ہیں، جو نبی کا ذکر سن کر بھی خاموش رہتے ہیں، ان کی دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوتا، وہ رمضان کی رحمتوں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ سوچو اگر ہم ان 5 میں سے کسی ایک میں بھی شامل ہیں تو ہمارے لیے کتنا بڑا خسارہ ہے۔ رمضان جیسے مہینے میں بھی اگر معافی نہ ملے، اگر دل سخت رہے، اگر گناہوں کی سیاہی نہ دھلے تو پھر کب؟ موت آنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے، اعمال تولے جانے سے پہلے، جہنم کے دہانے پر پہنچنے سے پہلے خود کو بدل لو۔ یہ وقت ہے توبہ کا، یہ وقت ہے مغفرت مانگنے کا، یہ وقت ہے اپنے دل کو جھکانے کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے، عید آ جائے، دنیا کی رونقیں لوٹ آئیں اور ہم ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، ہمیں رمضان کی رحمتوں سے محروم نہ کرے اور ہمیں وہ مغفرت نصیب کرے جو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دے۔ آمین۔